السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح الترغیب و ترہیب کی ایک روایت پڑھی گئی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے ترتیب اس روایت کو ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنہ، یقیناً ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، یعنی گویا کہ وہ اپنی زندگی بھر نماز پڑھتا ہے۔ 10 سال کے بعد آدمی 15 سال کے بعد شروع کرتا ہے، 60 سال اس سے نماز پڑھا ہے، مطلب یہ کہ وہ 75 سال کا ہے۔ آدمی نے 60 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی، نماز کی پابندی کی، مکمل نماز کی پابندی۔ وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ، لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر، روٹے کھڑے کرنے والی روایت کہ ایک آدمی اپنی پوری زندگی نماز پڑھ رہا ہے، 5 وقتہ نفل اور 5 وقتہ فرائض اور نوافل کی پابندی کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں وہ نماز نہیں، نماز کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رکوع تو مکمل کرتا ہے لیکن ولا یتم السجود، سجدہ صحیح سے نہیں کرتا ہے۔ رکوع صحیح کر لیا لیکن سجدے میں گڑبڑی کرتی، مکمل سجدہ نہیں کیا، سجدے میں غلطی کر رہا ہے، سجدہ صحیح سے نہیں کر رہا ہے، نماز اعتدال سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، یا پھر وہ سجدہ مکمل کرتا ہے لیکن رکوع صحیح سے نہیں کرتا ہے، سجدہ تو پورا صحیح لیکن رکوع جو ہے وہ صحیح سے نہیں کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز میں غلطی ہو جائے اور آدمی نماز کی ادائیگی میں متساہل ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اعتدال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سنجیدگی اور اطمینان سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بس اٹھک بیٹھک نہ رکوع صحیح سے نہ سجدہ ڈھونڈا، سنت کے خلاف ورزی کر رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اس خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو کہ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا یہ کامیابی نہیں، نماز کو صحیح طور سے پڑھنا یہ کامیابی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جو رکوع اور سجود صحیح سے رکھے، نماز تو پڑھ رہا ہے، صف اول کا نمازی ہے، باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز صحیح سے نہیں پڑھتا، رکوع اور سجدہ کرنے میں جلد بازی کرتا ہے، اجرت سے کام لیتا ہے، رکوع و سجود اس طرح نہیں کرتا ہے جس طرح شریعت میں کرنے کا حکم دیا گیا، رکوع و سجود میں گڑبڑی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ ایسا آدمی سب سے بڑا چور ہے، سب سے بڑا چور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ مسجد میں داخل ہونے کا ادب یہ کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو 2 رکعت نماز پڑھی، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ بہرحال وہ صحابی آئے اور آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام، پہلے نماز پھر دوسروں سے ملاقات، ادب۔ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، سلام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ 2 رکعت پڑھ کے آئے، آپ نے کیا کہا؟ جاؤ واپس پھر سے 2 رکعت پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دیکھ رہے آپ، وہاں 2 رکعت پڑھ کے آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہی ہے گڑبڑی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو، ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ہم تو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا کہ میری نماز اس طریقے سے ہے کہ نہیں جو شریعت نے سکھائی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا ہے، نماز پڑھ کے بتایا ہے، منبر سے نماز کا طریقہ بتایا ہے، رکوع سجود کر کے بتایا ہے، پوری تفصیلات احادیث میں موجود ہے۔ یہ اعتدال سے، اطمینان سے، سنجیدگی سے، آرام سے نماز پڑھنا، یہ نماز کہلاتا ہے۔ اگر آدمی اٹھک بیٹھک کرے، جلد بازی کرے، اجلت سے کام لے، اطمینان سے نہ پڑھے، وہ شریعت میں نماز نہیں کہلائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوٹ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے دوبارہ، پھر 2 رکعت پڑھے، پھر آئے، پھر وہی آپ نے کہا کہ تم لوٹ جاؤ، نماز نہیں پڑھی۔ محاسبہ کی ضرورت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ رکوع سجود صحیح سے ادا کرنا، سنجیدگی سے نماز پڑھنا، یہ نماز کے ارکان میں سے، نماز کے بنیادی احکامات میں سے بنیادی رکن ہے کہ ہم نماز کو بالکل سنجیدگی اور اطمینان سے ادا کریں، جلد بازی نہ کریں۔ نہیں تو ورنہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھ کر کے دنیا سے رخصت ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی، ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوئی۔ پوری زندگی وہ نماز پڑھ کے آیا ہے، لیکن چونکہ نماز میں وہ صحیح سے ادا نہیں کیا، رکوع اور سجود صحیح سے نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اس کی پوری نماز خراب ہوگی، برباد ہوگی۔ اور آپ یاد رکھیں، اور ہم اور آپ یاد رکھیں، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس کی نماز اچھی نکلی، یعنی وہ نماز میں کامیاب ہو گیا، اس کا حساب و کتاب آسان ہوگا۔ لیکن جس کی نماز میں کبھی کوتاہی نکل آئی، خرابی نکل آئی، نماز میں کچھ گڑبڑ پیدا ہو گیا، تو پھر اس کے لیے آگے کے جو حساب و کتاب ہوں گے بڑے سخت ہوں گے، نقصان اور خسارے کا سامان بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سنت کی روشنی میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رکوع سجود خاص طور سے ہم سب کو مکمل اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله